حج میں توبہ کے متعلق آپ سے کچھ عرض کروں گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں 12 جگہ توبہ کا ذکر کیا ہے، 7 جگہ استغفار کا ذکر فرمایا ہے۔ کثرت سے توبہ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ جن قوموں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی خطاؤں اور بلاؤں کو دور فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ جب قوم عاد نے حضرت حود علیہ السلام کی دعوت کو انکار کر دیا تو اللہ نے اس قوم پر قحط نازل کیا، 3 سال بارش نہیں ہوئی اور وہ ایک ایک بوند کے لیے ترس گئے۔ مگر جب آپ نے فرمایا کہ میری قوم رب سے معافی چاہو، اس کی طرف لوٹ جاؤ، تو قوم نے جب اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے زور کا پانی بھیجا اور تم میں جتنی قوت ہے اسے اور زیادہ دے۔ اللہ فرما رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے فرمایا تو کیا تمہیں عقل نہیں، اور اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو تو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اسے اور کی رحمت عطا فرما دے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ توبہ اللہ کو پسند ہے، اور جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے آفتوں کو، بلاؤں کو اور مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور اس کے لیے لازمی قرار دیا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں اور توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے دیکھے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اگر انسان کے گناہ آسمان کے برابر بھی ہو جائیں، یعنی آسمان بھر جائے، زمین کے برابر ہو جائے، زمین بھر جائے، پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت امام حسن بھائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کی خدمت میں ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کا ایک خادم آیا اور کہنے لگا مجھے اولاد نہیں ہوتی، آپ کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے مجھے اولاد ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو۔ کچھ دن بعد پتہ لگا کہ اس نے جب کثرت کی تو ایک بار نہیں 700 مرتبہ وہ اللہ سے استغفار کرنے لگا، تو اللہ نے اس کی برکت سے اسے ایک نہیں بلکہ 10 اولاد سے نواز دی۔ حضرت امیر معاویہ نے سوال کیا کہ معلوم کرو حضرت امام حسن سے کہ آپ کو یہ روایت کہاں سے ملی کہ توبہ استغفار سے اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے؟ تو آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہی تھی وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تم میں جتنی قوت ہے اس سے بھی اور زیادہ دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے تو اللہ تمہاری طاقت سے بھی زیادہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو ایک وظیفہ بھی حضرت امام حسن نے اپنے چاہنے والوں کو یہ عطا کر دیا۔ اگر شخص 5 عورت ہو جس کو بچے نہ ہوتے ہوں اور اولاد سے محروم ہو، اگر وہ کثرت سے توبہ استغفار کرے گا اور یہ عورت کرے گی تو اللہ تعالیٰ اسے صاحب اولاد بنا دے گا۔ جس کی روزی میں تنگی ہو اور اس کو روزی نہیں مل رہی ہو، پریشان ہو، وہ کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرما دے گا۔ حضرت امام کسی مصیبت میں ہو، ہر مرض کا علاج آپ اس کو توبہ استغفار فرماتے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ بھی تکلیفیں تو دوسری ہوتی ہیں مگر توبہ استغفار سے اس تکلیف کا ازالہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ناراض ہے، اس لیے تو مصیبت نازل ہوئی ہے، جب اللہ خوش ہو کے معاف کر دے گا تو ساری آفتیں بھی دور ہو جائیں گی اور خیر و برکت نازل ہو جائے گی۔ تو توبہ ایک ایسا عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، خیر بھی عطا فرماتا ہے، برکت بھی عطا فرماتا ہے، رحمت بھی نازل فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید سعد ابن مالک بن سنان خدری سے روایت ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص ایسا تھا جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا اپنے ہاتھ سے۔ وہ اپنے راہب یعنی پادری کے پاس گیا اور اس کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا 99 لوگوں کا قتل ہے، کیا تیری توبہ قبول ہوگی؟ تو اس نے یہ خیال کیا جب توبہ قبول نہیں ہوگی تو چلو 100 کی گنتی پوری کر دیں، اس راہب کا بھی قتل کر دیا۔ اب 100 کا قاتل بن کر وہ دل میں احساس کرنے لگا کہ میں خدا سے معافی مانگوں۔ کسی نے بتایا فلاں بستی میں ایک عالم دین ہے، وہاں پر پہنچا، ان سے عرض کی کہ میں 100 لوگوں کا قاتل ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، سچی توبہ کرو۔ میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں، فلاں بستی میں اللہ والوں کی کچھ جماعت رہتی ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کے دعاؤں کو رد نہیں کرتا، قبول فرماتا۔ تو اس بستی میں چلا جا، ان کے ساتھ عبادت میں شامل ہو اور دعا کی درخواست کر۔ اگر وہ دعا کریں گے تو اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تیری توبہ قبول فرما لے گا۔ اس ارادے سے اس نے سفر کیا، بیچ راستے میں اچانک اس کو موت کے فرشتوں نے اس کے جسم سے روح نکال لی، اور جب وقت ایسا آیا تو رحمت کے فرشتے اس کو جنت میں لے جانے کی تیاری کرنے لگے اور عذاب کے فرشتے اس کو جہنم میں لے جانے کی تیاری کرتے رہے۔ یہ بحث و مباحثہ فرشتوں میں چل رہا تھا، اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا تو فیصلہ کرے۔ اس نے کہا دیکھیے آپ اس کی جگہ گھر سے نکلنے سے اس جگہ تک اور جہاں توبہ کرنے جا رہا ہے وہاں تک نہ پیے، اگر زیادہ حصہ اللہ کی نازل ہوئی، اللہ نے توبہ قبول کر لی، کم حصہ ہے تو پھر عذاب کے فرشتے اس کو لے جائیں گے۔ فیصلہ مان لیا گیا، ناپا گیا تو 1 2 نہیں 1 2 3 بالش کا ایسا حصہ تھا جو توبہ کی طرف تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑے سے حصے کے صدقے میں اس کے گناہوں کو 70 لوگوں کے قاتل کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ اس میں 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں یہ کہ اللہ نے وہ حصہ جو توبہ کی طرف جانے والا تھا، اس حصے کو، جو حصہ گھر سے نکلنے والا تھا تو گھر سے نکلنے والے حصے کو کم کر دیا اور توبہ کی طرف جانے والے زمین کو اللہ نے بڑھا دیا تاکہ حصہ اس کا توبہ کی طرف بڑھ جائے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ جب گرا زمین پر تو یہ جذبے کے ساتھ میرے میں جب تک جان ہے تو اپنی کونیوں کے سمیت وہ رگڑتا ہوا چلا، بالد 2 بالد جتنا چلا تھا، اللہ تعالیٰ کو وہی ادا پسند آ گئی اور اللہ نے اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی ماں اپنے بچوں پر شفقت کرتی ہے۔ یعنی جس طرح ماں اپنے بچوں کی غلطیوں کو چھپاتی ہے، مہربانی کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی خطاؤں کو چھپاتا ہے اور مہربانی فرماتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے اور استغفار کرے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ جو شخص توبہ کرے اور گناہوں سے بخشش مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہر گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، اس کو تنگی سے بھی نکالے گا، اس کے غم کو خوشی میں بدل دے گا اور اس جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں سے اس کو ملنے کا وہم گمان بھی نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ کے صدقے میں رزق کی تنگی کو دور کرتا ہے، آفتوں کو دور کرتا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو ایسے ہی پسند کرتا ہے کہ حدیث میں ذکر ہے کہ اگر کسی کا اونٹ گم ہو جائے، جنگل میں ہو اور وہ نا امید ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جائے کہ اب تو مجھے میرا اونٹ نہیں ملے گا، اس دور میں اونٹ کا ہونا ایک بہت بڑی دولت ہوا کرتی تھی، اگر ایسا شخص جنگل میں اونٹ گم جائے اور تلاش کرتے رہے دن بھر شام کو تھک کے درخت کے نیچے بیٹھ جائے کہ میرا اونٹ نہیں ملے گا، اچانک اس کا اونٹ اس کے سامنے آ جائے تو بتاؤ اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ اسی طرح جو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، پھر وہ آ کر توبہ کرتا ہے، پھر اس طرح اونٹ ملنے والے شخص کو خوشی ہوتی ہے، اسی طرح اس توبہ کرنے والے بندے سے ہوتا ہے، توبہ کرنے والے سے معافی مانگنے سے۔ اس لیے آج کی رات ہمیں توبہ استغفار میں گزارنی ہے، کل کا دن پورا گزارنا ہے، کل مغرب کی نماز سے پہلے پہلے استغفار کا اشرا ختم ہو جائے گا، اس لیے کثرت سے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جو آخری اشرا ہمیں 20 رمضان کے بعد یعنی 21ویں میں ہم کل مغرب کے بعد شامل ہوں گے، وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ جب معاف کر دے گا تو ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے گا، تو اس کی بھی قدر کریں۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں وہ لوگ بھی توبہ استغفار کثرت سے کریں، جو نہیں بیٹھ رہے ہیں وہ لوگ بھی ہر نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں۔
کون سا ایسا لمحہ ہو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے پچھلے گناہ یاد کر کے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے، اور اللہ ہماری توبہ قبول فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رب العالمین ہماری سچی توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں کثرت سے صرف رمضان شریف میں نہیں بلکہ زندگی کے آخری سانس تک زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔